أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني آمين علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا آمين سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. آمين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آمين انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آمين فقهنا في الدين. آمين اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب آمين يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب آمين العالمين. آمين ثم آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. وإذا وإذا ذال کی ادائیگی کو درست کیجیے. زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دانتوں کی سروں سے لگے گی. سافٹ ہے، بزنگ ساؤنڈ نہیں ہے، سختی نہیں ہے اس کے اندر. وَإِذَا وإذا وإذا بدلنا آية بدلنا آية آية بدلنا 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 آية 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 مكان مكان آية آية یہاں پر حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ہم 2 حرکات تک اس کو کھینچ کے لمبا کریں گے، جبکہ یا کے اوپر صرف زبر ہے. اس چیز کو بھولیے گا نہیں، ذہن نشین آپ رکھیے اس کو کہ یا کو آپ نے نہیں بڑھانا، کیونکہ زبر بڑھا کے نہیں پڑھی جاتی ہے. عموماً غلطی کیا کی جاتی ہے، آیتن کو آیاتن پڑھا جاتا ہے. تو یا کی زبر کو نہیں بڑھانا، صرف کھڑی زبر کو بڑھا کے پڑھنا ہے. تا کے نیچے تنوین ہے اور اس کے بعد واو ساکن یرملون میں سے آ رہا ہے، تو ادغام مع الغنہ کریں گے. اللہ کے نام کو پر کرتے ہوئے اس کے اوپر 2 حرکات تک زبر کو کھینچ کے لمبا کریں گے. آیت واللہ آية آية والله والله آیت واللہ آية آية والله والله أعلم 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 بما بما ينزل 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 قالوا 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 إنما
نما نما نون کے اوپر آپ غنہ کریں گے اور میم کے اوپر آپ مد منفصل کریں گے. انما إنما إنما انت أنت مفتر. مفتر را کے نیچے تنوین دو زیر ہیں لیکن وقت کی صورت میں یہ جزم میں بدل جائے گا، حرف ساکن ہو جائے گا، تو پھر پیچھے تا کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے را کو ہم پر کر کے پڑھیں گے. مفتر 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 بل اکثرهم بل بل أكثرهم أكثرهم بل اکثرهم بل بل أكثرهم أكثرهم بل لا أكثرهم يعلمون لا 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 يعلمون يعلمون. وإذا بدلنا آية وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا وإذا بدلنا إنما آية أنت مفتر. وإذا بدلنا بدلنا آية مكان آية آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر مفتر نہیں ہے. را کو میں نے آپ کو بتایا تھا پر کرنا ہے، آپ نے اس کو مفتر پڑھنا ہے. مفتر. مفتر مفتر ایک چیز کو ذہن نشین رکھیے گا، تا کے اوپر افیکٹ را کا نہیں پڑنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ را کو پر کرتے ہوئے تا کو بھی پر کر دیں. مفتر نہیں ہے، مفتر ہے. تا پھر سے کوشش مفتر وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ. وإذا إذا بدلنا بدلنا آية آية مكان مكان آية آية والله والله أعلم أعلم بما بما ينزل ينزل قالوا قالوا إنما إنما أنت أنت مفتر مفتر بل أكثرهم لا يعلم. بل بل أكثرهم لا أكثرهم أكثرهم لا لا يعلمون يعلمون بل أكثرهم لا يعلم. بل بل أكثرهم لا أكثرهم لا يعلمون. يعلمون قل نزله قل قل نزله قل نزله قل قل نزله نزله روح القدس روح روح القدس القدس روح نزله القدس روح القدس روح نہیں ہے، ہا کی ادائیگی کو درست کیجیے، سینٹرل تھروٹ سے نکلے گا.
शार्प करके इसको पढ़िए। रूहुल कुदुसी रूहुल कुदुसी मिर रब्बिका मिर रूहुल कुदुसी रब्बिका मिर रब्बिका मिर रब्बिका। नून साकिन है, आगे तशदीद वाला हर्फ है। एक चीज को जहन में रखिए, नून साकिन यानी कि साकिन हर्फ के बाद अगर तशदीद वाला हर्फ हो तो साकिन हर्फ को हम नहीं पढ़ते हैं, वो साइलेंट हो जाता है। दूसरा रूल, नून साकिन के बाद यरमलून में से रॉ आ जाए तो फिर हम इसको इदगाम के साथ यानी कि मर्ज करके पढ़ते हैं और इसके ऊपर गुन्ना नहीं होता है। मिर रब्बिका मिर रब्बिका बिल हक्की बिलहक्की लियुसब्बितल्लज़ीन लियुसब्बितल्लज़ीना साके अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। लियुसब्बितल्लज़ीन लियुसब्बितल्लज़ीना लियुसब्बितल्लज़ीन आमनू आमनू वहुदन आमनु वबुश्रा वहुदं वबुश्रा वहुदन वबुश्रा वहुदं वबुश्रा लिलमुस्लिमीन 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 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل نزله روح القدس من نزله ربك روح بالحق القدس من ليثبت ربك الذين بالحق آمنوا وهدى الذين آمنوا وبشرى هدى وبشرى للمسلمين 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 قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين للمسلمين 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 ولقد ولقد نعلم نعلم أنهم أنهم يقولون يقولون أنما إنما يعلمه يعلمه بشر بشر لسان الذي لسان الذي لسان الذي
لسان الذي الذي يلحدون يلحدون إليه إليه أعجمي 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 وهذا 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 لسان لسان عربي مبين عربي 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 مبين مبين عربي مبين عربي عربي مبين مبين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر ولقد ولقد نعلم نعلم أنهم أنهم يقولون يقولون إنما إنما يعلمه بشر يعلمه بشر 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 ولقد نعلم أنهم يقولون أنما يعلمه بشر ولقد ولقد نعلم نعلم أنهم أنهم يقولون يقولون إنما 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 يعلمه بشر يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لسان لسان الذي الذي يلحدون يلحدون إليه إليه عجمي عجمي وهذا وهذا لسان 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 عربي 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 مبين 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 لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين لسان لسان الذي الذي يلحدون يلحدون إليه إليه أعجمي أعجمي وهذا وهذا ولسان لسان لسان عربي عربي مبين 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 عربي مبين عربي عربي مبين مبين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कुरान पाक के आदाब में से कल हमने पढ़ा और आज हम कुरान पाक की फजीलत और अहमियत के बारे में मजीद पढ़ेंगे। जैसा कि कल की आयत के अंदर हमने एक हुक्म को अल्लाह ताला के हुक्म को पढ़ा, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उसके बाद आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा, और जब बदलना, हम बदलते हैं, आयतन कोई आयत, मकाना जगह से, आयतिन किसी आयत के, वल्लाहु और अल्लाह ताला अअलमु ज्यादा जानता है,
علم اعلم، اعلم کو مطلب ہے کہ بہت زیادہ، یہ سپرلیٹو ڈگری میں آتا ہے. اعلم وہ بہت جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بما اس چیز کو جو ینزلو وہ نازل کرتا ہے. قالو کہتے ہیں، انما اس کے سوا نہیں کہ انتا آپ مفتر جھوٹ گھڑنے والے، بلکہ اکثرهم ان کے اکثر لا نہیں یعلمون وہ جانتے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور اور طریقہ رہا ہے. جب آپ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو اس کے اللہ تعالیٰ نے آیات، جب قرآن پاک کو نازل فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ، جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تو اس میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایک آیت کو نازل فرماتے اور کچھ وقت کے بعد اس آیت کو منسوخ کر دیا جاتا، یا اس آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا اور وہ آیت باقی رہتی. یعنی کہ پہلا اصول کیا تھا کہ آیت اور آیت کا حکم دونوں منسوخ کر دیے جاتے اور قرآن پاک سے ہٹا دیے جاتے. دوسرا اصول کیا تھا کہ آیت اپنی جگہ پر موجود رہتی اور اس کا حکم مٹا دیا جاتا، منسوخ کر دیا جاتا اگلے حکم کے ساتھ. تیسری اس کی کیا کنڈیشن تھی، اور یہ جو دوسرا ابھی میں نے ذکر کیا کہ آیت اپنی جگہ پر موجود رہتی لیکن حکم اس کو ہٹا دیا جاتا، اس کی جگہ پر دوسرا حکم لے آتے. وہ آپ کو رمضان کی جو آیات ہیں، اس احکامات ہیں، اس کے اندر ملے گا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا وہ یہ تھا کہ جو بھی چاہے وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، اور جس میں طاقت ہو، اور جو نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے دے. لیکن اس سے ویری نیکسٹ جو ہے وہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی بعد میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. یعنی کہ حکم منسوخ ہو گیا، آیت باقی رہی، اور حکم کیا تھا کہ اب ہر انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت اور طاقت دی ہے اور وہ بالغ ہے، وہ رمضان کے روزے رکھے گا. الا ماشاء اللہ وہ لوگ اس سے ایکسکلوڈیڈ ہیں جو بیمار ہیں یا سفر پر ہیں، یا ان کی فردر جو ہے وہ کنڈیشنز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اگر وہ ان کنڈیشنز پہ پورا نہیں اترتے تو ہر مسلمان مومن، مرد اور عورت جو بھی بالغ ہے اس کے اوپر روزے رکھنے فرض ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آیت اپنی جگہ پر موجود تھی لیکن حکم منسوخ کر دیا گیا اور اس کی جگہ پر نئے حکم نے جگہ لے لی. بعض دفعہ آیت منسوخ کر دی جاتی ہے لیکن حکم موجود رہتا ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں قرآن پاک کے اندر دیکھنے میں آتی ہیں، اور جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں وہ ان کے ناسخ اور منسوخ کا علم رکھتے ہیں. وَإِذَا اور جب بدلنا ہم بدل دیتے ہیں آیتن کوئی آیت، مکانن جگہ سے، آیتن کسی آیت کی. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اور طریقہ رہا. حالات اور واقعات کے مطابق اللہ تعالیٰ آیات کو نازل فرماتے اور اپنی ہی مشیت اور حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے اندر فیصلے فرماتے. لیکن اس چیز سے کفار جو ہیں، کفار اور یہود اور جو اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے ایک سبب بنایا. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ، اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہوتا تو یہ آیتیں کیوں بدلی جاتی، یہ احکام کیوں بدلے جاتے؟ یہ کبھی آیت تو آتی ہے، کبھی چلی جاتی ہے، کبھی حکم ایک آتا ہے، کبھی چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت کتاب ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ خود سے گھڑ لیا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتا ہے بما بوجہ اس کے جو ینزلو وہ نازل کرتا ہے. قالو وہ کہتے ہیں، انما بے شک انت مفتر آپ نے جھوٹ گھڑا ہے. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا نازل فرما رہے ہیں، کیا ناسخ فرما رہے ہیں، کیا منسوخ فرما رہے ہیں. لیکن کفار اور مشرکین مکہ یہ کیا کہتے تھے، اور جو اسلام دشمن ہے وہ کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ جھوٹ گھڑتے ہیں اس لیے کبھی کیا تبدیلی کرتے ہیں قرآن کے اندر اور کبھی کیا تبدیلی کرتے ہیں. بلکہ اکثرهم لا یعلمون ان میں سے اکثر جو ہیں وہ یہ بات جانتے نہیں ہیں. یعنی کہ لا علمی کی بنیاد کے اوپر بعض لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل کیا گیا ہے، اور وہ سنی سنائی باتوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، اس کی تحقیق میں نہیں جانتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال نہیں کرتے ہیں. قل
کہہ دیجئے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید کے متعلق مزید حقائق کو کھول کر بیان فرما رہے ہیں. قل کہہ دیجئے نزلہ اس نے اتارا اس کو روح القدس نے من رب کا اپنے رب کی طرف سے بالحق کی حق کے ساتھ لیثبتا تاکہ ثابت قدم رکھے الذین ان لوگوں کو جو آمنو مومن ہے وہدن اور ہدایت ہے وبشرا اور خوشخبری ہے للمسلمین ان لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کسی بھی طرح سے ایک من گھڑت کتاب نہیں ہے جس کو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے گھڑ لیتے ہیں، بلکہ یہ انتہائی مقدس کتاب ہے جو اپنے پروردگار کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اور روح القدس یعنی کہ جبرائیل امین کا یہ ذمہ داری اور یہ فریضہ ہے، یہ فرض سونپا گیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی پہنچائیں حق کے ساتھ. اور یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ ان آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو ثابت قدم رکھے. اب یہی وہ آیات ہیں کہ جن کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے قدم مضبوطی سے جم جاتے ہیں، اور انہیں کیا ملتا ہے؟ وہدن، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کو ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، زندگی گزارنے کے رہنما اصول ملتے ہیں. وبشرا، اور خوشخبری ہے. اور خوشخبری کیا ہے؟ دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے ان کے لیے، پاکیزہ زندگی حیات طیبہ ہے جو بھی اس رہنمائی کے اوپر عمل کرے گا، اور آخرت کی بشارتیں ہیں، جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، اور اعلیٰ مقام ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین، وہ لوگ جو اسلام قبول کرتے ہیں، جو مسلمان ہو جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، انما، کہ بے شک یہ ہے، یعلمہ، سکھاتا ہے اسے، بشر، ایک شخص. مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا کرنے کے بعد اس کی اصل مقاصد کیا تھے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ یہ بہت ہی اثر رکھنے والا قرآن پاک تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ پڑھا جاتا تو اور زیادہ اثر انگیز ہو جاتا، اور بہت سارے جو کافر ہیں یا مشرکین ہیں وہ اس کو غور سے سننے پر مجبور ہو جاتے، اور کتنے ہی اس کو سنتے ہی اسلام قبول کر لیتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی اور قرآن کا اعجاز دیکھتے ہوئے بہت سارے مشرکین مکہ گھبرائے ہوئے تھے اور پریشان تھے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ایک دن اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، قرآن پاک لوگوں کے سینوں میں اتر جائے گا اور وہ زندگی کا حصہ بن جائے گا. تو ایسی کوئی پروپیگنڈا کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے قرآن کی اس تاثیر کو ختم کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ختم کیا جائے. تو انہوں نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بہتان باندھا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ أَنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ساری باتیں کوئی انسان ہے جو سکھاتا ہے. اور جس انسان کے بارے میں ذکر کیا وہ کوئی عربی انسان نہیں تھا، وہ اجمی تھا جو کہانیاں لکھتا تھا اور پرانی کہانیاں وہ جانتا تھا. بہرحال جو بھی انسان تھا اس کے بارے میں جو عربی بھی نہیں تھا، اجمی تھا، اس کی زبان عربی نہیں تھی، کسی اور زبان سے وہ تعلق رکھتا تھا. تو لسان، ایک شخص، لسان زبان، الذی، اس شخص کی کہ جو یلحدون، وہ نسبت کرتے ہیں، الیہ، جس کی طرف، اعجمی، عجمی ہے، وہذا، اور یہ لسان زبان ہے، عربی، عربی، مبین، صاف اور کھلی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شخص کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ فلاں شخص سے یہ ساری باتیں سیکھ کر آتے ہیں اور پھر وہ آ کر بتاتے ہیں، وہ تو اصل میں انسان ہی غیر عربی ہے، اس کی اپنی مادری زبان عربی نہیں ہے. تو کس طرح وہ ایک فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسا کلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا سکتا ہے جو عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور جو صاف اور واضح اور کھول کھول کر
اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیان فرماتا ہے۔ یعنی کہ یہ پروپیگنڈا کے اندر شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو ناکام کیا جائے اور قرآن کی اثر انگیزی کو ختم کیا جائے، یا کسی طریقے سے لوگوں کو قرآن کی طرف مائل ہونے سے روکا جا سکے۔ بہرحال قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اپنے اندر اثر رکھتی ہے، اس کے اندر یہ اعجاز ہے یہ کہ یہ دلوں کو اور انسانوں کو بدل دینے کی قوت رکھتی ہے، اور جو بھی قرآن پاک کے اوپر عمل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اور صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرور رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اور خوشخبری کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت عظیم سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اس قرآن پاک کو آمین پڑھنے، سمجھنے، اس کو عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا آمین ثم الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ آمین الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا۔ اللهم صل آمین وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا آمین تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آمین ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا آمین ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین آمین لنا وارحمنا، آمین آمین أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آمین ربنا آمین لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد